मैंने पूछना था, एक दो हदीसों का एड्रेस चाहिए था। ये है जी, ख़ज़ाइन की जिल्द 21 है, सफ़ा 359 है, ज़मीमा ब्राहीन अहमदिया हिस्सा पंजम है। यहाँ लिखा है कि ऐसा ही अहादीस सहिया में आया था कि वो मसीह माऊद सदी के सर पर आएगा और वो 14वीं सदी का मुजद्दद होगा। मुझे बड़ी तलाश है इस हदीस की, आपको कहीं पता है? देखिए, सबसे पहले एक आपको बता दूं, कुरान मुत्तकियों के लिए हदायत है, हर पढ़ने वाले के लिए हदायत है। आज मुसलमानों का बेड़ा सत्यानाश, जन्नत में जा रहे हैं लोग इस कुरान से, क्योंकि वो मुत्तकी नहीं है। 72 फिरके बन गए, यानी बहुत ज़्यादा बन गए हैं, 73 सारे के सारे जन्नत में जा गए हैं कुरान को पढ़कर, कुरान को फॉलो कर कर। और एक नाजी जमात आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक। क्यों? वो कुरान मुत्तकी बनकर नहीं समझते हैं। जिस दिन मुत्तकी बनकर जो समझेगा वो सच्ची जमात में आ जाएगा। तो प्यारे भाई, अगर आपके पास ये फहम नहीं है, हदीस पाक मौजूद है कि अतला साहब इजाजत है कि बस ये बता दें कि ये हदीस तो सही है, आपके मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जो है उन्होंने लिखा है, लेकिन है कहाँ पर, कौन सी किताब में मुझे मिलेगी? मैं बता देता हूँ जनाब, मैं क्यों बैठा, मैं सॉरी खिदमत से बैठा। बिल्कुल बिल्कुल हदीस है और मुसलमानों का इसमें इजमा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हर सदी के सर पर एक मुजद्दद अल्लाह ताला भेजेगा। क्या आपका इस हदीस से इनकार है? नहीं, इधर तो मैंने जो सवाल किया है मेरा सदी के सर पर आप कहानियां किसे ना करें, सवाल आपका है, मैं जवाब दे रहा हूँ। जेरा जो मेरा छोटा सा सवाल है, इसका छोटा जवाब दे दे। क्या आपके इल्म में है ये हदीस कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर सदी के सर पर अल्लाह ताला मुजद्दद भेजेगा? नहीं देखें बात आप यार देखें, क्या मैं आपका जवाब दे रहा हूँ, आप मुझे दिखाना शुरू कर गए। नहीं मुजद्दद की तो बात मेरे इल्म में नहीं है। सुने, आपके ये जवाब होने चाहिए, या कि मेरे इल्म में नहीं है, या कहें हाँ, या कहें ना। ये तीन जवाब है, आप बताएं। ठीक जवाब देना। दोबारा पढ़ता हूँ ना, मेरा ख्याल है यार अल्लाह आपको हिदायत दे दे, बस रहने दो भाई, बस आप सुनो तो सही ना। नहीं मैं नहीं सुन रहा, आपको इल्म नहीं है। अच्छा चले, इसका आपके पास जवाब नहीं, चले मैं आपको आसान वाली, मैं आपसे बात ही नहीं करना चाहता, आपको पता ही नहीं है इल्म का, यारियां बारियां तेरियां मार रहे हो। आपका जवाब मैं दे रहा हूँ, उस जवाब में मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। ये वो डॉक्टर है कि अनपढ़ डॉक्टर नहीं जो सा होता, आप तो पढ़े लिखे हैं ना। वो जेड़ा बैन होता ना, खैर झूठी लिखी मिर्जा गुलाम कादियानी साहब ने झूठ मारा। अगली सुनो, बताएं। हेलो हेलो, एक मिनट, ओ बना अगली नहीं सुने, जब तक इसका फैसला आगे नहीं जाएंगे। जवाब मैंने देना है। हाँ, मैंने जवाब कहाँ लिखा है कि मसीह मौत 14वीं सदी में आएगा? रोला पाना ने नहीं रोला कितने पाना। मैंने आपने मलक साहब तमल दे नाल आपने एक सवाल किया है, मैं जवाब दे रहा हूँ। जवाबतन मैंने एक सवाल किया है कि क्या ये हदीस है आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि हर सदी के सर पर अल्लाह ताला मुजद्दद भेजेगा? ये मुजद्दद के बारे में है, मसीह मौत के बारे में नहीं है। मैं नहीं थे, वो थे नहीं। इसके तीन जवाब है, या के मेरे इल्म में नहीं है, या कहें हाँ, या कहें ना। अपने लफ्ज़ ना जवाब पाओ। मैं पूछ रहे हैं मसीह मऊद, मसीह मऊद अस्पताल ले जाएं जी। ये सच्चाई नहीं चाहिए इन्हें मलक साहब मैं किधर लेके जा रहा हूँ, जिधर जाना नहीं चाह रही है, पीड़ होती है इनको। मसीह मऊद का मसीह, और मसीह की बात हो रही है। आप इस बात का जवाब दे दो, जो हदीस मैंने बयान की है वो हदीस है झूठी है, सच्ची है? नहीं मसीह मौत वाली कोई हदीस नहीं है, ये गलत बात है, झूठ है। ऐसी कोई हदीस दुनिया की किसी इवन मतरूक हदीस भी ऐसी नहीं है। अच्छा सुन ले, जो है मेरा चैलेंज आपको। सुन, रोला पड़े नहीं ना, मैंने जो अर्ज किया है कि ये हदीस आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सारे मुसलमानों का तकरीबन इजमा है। कोई इजमा नहीं है, ये हदीस है ही नहीं। अच्छा सुन ले, नहीं है, आप है ही नहीं, मुझे जवाब दे दें। सुने कि आप ये हदीस नहीं है कि हर सदी के सर पर अल्लाह ताला मुजद्दद भेजेगा? नहीं बात मसीह मौत की हो रही है, मुजद्दद का की सिलसिला। जाता हूँ, पहले आप वो मुजद्दद पे तो आ जाए ना। नहीं ये हदीस मैं बयान कर रहा हूँ, ये मैंने 9 मरतबा रिपीट किया, आपके अंदर थोड़ा सा भी एहसास नहीं है कि इसका मैं जवाब दूं।
ہاں راجہ صاحب کہہ رہے ہیں بات ہو رہی تھی کہ جب بھی ان کے ساتھ اور تسی موسیٰ صاحب عیسیٰ نو گل کرن جو تسی موسوی کو رکھو. ڈاکٹر صاحب کی میں نے ان سے سوال کیا ہے کہ کیا یہ حدیث ہے یہ ان کے ٹانگوں نہیں پر وزن پہلے ہی میرے نہیں ڈال سوال رہی کا تو جواب دیں. ٹانگوں مسیح پر موعود وزن ہی والی نہیں ڈال حدیث رہی. نکالیں. میں جواب میں نے دینا ہے میرا نہیں، جواب جس طریقے سے میں جاؤں گا دوں گا ایک جواب سن کے مجھے بتائیں. انہوں نے بولا ملک صاحب مسیح موعود کی کوئی حدیث موجود نہیں میں ہے. جہاں سے آ رہا ہوں وہاں ادھر ہی لے کے آؤں گا بے فکر ہو جاؤ. میں نے ان سے پوچھا ہے کہ ہر صدی کے سر پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ مجدد بھیجے گا. یہ بولتے ہیں حدیث یا نہیں ہے؟ دیکھیں طلعت صاحب میں یہ پھر مجدد کی حدیث نہیں پوچھ کام جاتی ہیں رہا. جواب ہی نہیں دیتے. میں نے عرض کی ہے کہ آپ کے او امام یار، نے میں نے لکھا ہے جواب کہ دینا، یہ حدیث جواب بھی آپ صحیحہ. کو دینا ہے. اجازت خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک عرض یہ کروں کہ انہوں نے یار لکھا ہے رہنے دو، کہ ایسی جاری ایک مارو. نہیں کئی احادیث ہیں ہاں، جن کئی پر ہے حدیث کہ مسیح موعود صدی کے سر پر آئے گا. حدیث ہے، سر آپ پہ ایک آئے گا. دکھا دیں ان میں سے. میں نے جو آپ سے سوال کیا ہے اس کا جواب دے دے. ٹانگوں پر وزن ڈالیں کہ کیا یہ حدیث ٹھیک ہے. ہاں انہوں نے کہا مجدد آئے گا مسیح مسیح موعود نہیں آئے گا. او بھائی میں نے مسیح موعود کا نام بھی لیا اس میں. میں تو لے رہے ہیں نا بھائی, میں تو پوچھ ہی مسیح موعود کر رہا ہوں. گندم کر رہا ہوں, جواب چھولے بتا رہے ہوں. نہ آپ جواب چھولے دے رہے ہیں. طلعت صاحب سیدھا جواب دو. مسیح موعود کا پوچھ رہا ہوں کتنی دفعہ کا ہے. زندہ باد اللہ اکبر. ملک صاحب تہاڈی انہاں حرکتاں دی وجہ تو مرزا صاحب دی تمثیل ایتھے گھوم رہی ہے. تم گندے لوگوں نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں کے سامنے پیش کی ہے, تم نے دین کا ستیہ ناش کر دی. نہیں آپ بتائیں, یہ دیکھیں بھاگے نہیں نہیں غلط بات. سوال کا جواب دیں. سوال کا جواب. اچھا میں نے جواب دینا ہے, آپ نے جواب نہیں دینا ہے. نہیں میں نے سوال پہلے کیا ہے. یار میں آپ کا جواب نہ دوں تو میں آپ کا مجرم ہوں. میں نے جو سوال کیا ہے جواب کا سوال ہے, یہ اسے کہتے ہیں جہالت. یہ آپ کے جواب اس میں آئے گا. مجھے یہ بتائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ ہر صدی کے سر پر اللہ مجدد بھیجے گا. ہاں یہ ایک موضوع حدیث ہے اس قسم کی. مسیح موعود کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے. یار میں نے مسیح موعود کا نام بھی لیا, آپ پاگل ہو. میں لے رہا ہوں نا طلعت صاحب, میں صرف مسیح موعود کا پوچھ رہے ہیں. میں نے مسیح موعود کا نام بھی لیا اس میں. نہیں ہے وہ جاہلو, میں نے نام ہی نہیں لیا جس کا تم انکار کر رہے ہو. میں نے پوچھا یہ حدیث ہے, مسیح موعود کا نام نہیں ہے. میں نے کہا کہ چلے ہے مجدد کی ہے, بات ختم, آگے بڑھے. ڈاکٹر صاحب اللہ دی شان ویکھو نا. جیل ڈاکٹراں نو کہندے جیل ویلو اے بھی وقت آنا سی. ہاں جیل ڈاکٹر صاحب نو کہہ لے جیل. جہالت جو جہالت کرتا ہے وہ جاہل ہوتا ہے. ملک صاحب کا نام جاہل نہیں ہوتا. اچھا 2 منٹ رکھیں. 2 منٹ جیل کہا جاتا ہے. نہیں ٹائم منع نہیں ہوتا. یہ حدیث موجود ہے, علم کا باپ تھا, لیکن جب اس نے جہالت کی تو ابو جہل بن گیا. جہالت کر رہے کوئی راجہ صاحب آپ ٹائم لگا سکتے ہیں. آپ جیسے جاہل لوگ میں نے دنیا میں نہیں دیکھے. ایک بندہ کہہ رہے کہ آئے ہیں مجدد یعنی حدیث ہے, کہہ رہے مسیح موعود کا نام نہیں ہے, مسیح موعود کا نام نہیں ہے. کیا وہ بندہ ملک صاحب لکھا ہوا ہے نا کہ اس سے بڑی جہالت اور کیا ہے آپ لوگوں کو. جاہل ادھر لکھا ہوا ہے نا کہ مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے مسیح موعود آئے گا صدی کے سر پر. ہاں یار میں جو کہہ رہا ہوں میں نے مرزا صاحب کا نام لیا اور جاہل تو بڑا جاہل آ گیا. مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے نا اپنا. میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رولا پا شاباش. میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے نا کہ مسیح موعود آئے گا صدی کے سر پر. ڈاکٹر صاحب کو بولنے دیں, ڈاکٹر صاحب کو بولنے دیں. ڈاکٹر صاحب جاہل اکبر, میں نے یہ پوچھا ہے کہ یہ حدیث ہے. کوئی کہہ رہے مسیح موعود کا نام نہیں ہے, اس میں مسیح موعود کا نام نہیں ہے. اور میں نے کہا ہے کہ اس میں مسیح موعود کا نام ہے. تو بات جھوٹی ہو گئی نا, مرزا قادیانی نے جھوٹ بولا نا. اتنے بڑے جاہل میں نے دنیا میں نہیں جتنے آپ جاہل. یہ تو مان گئے کہ مرزا غلام قادیانی جو تھے انہوں نے جھوٹ بات لکھی کہ مسیح موعود صدی کے سر پر آئے گا. اور جاہل کے بچے, میں نے یہ کب کہا جاہل. بکواس نہیں کرنی, بکواس نہیں کرنی, بکواس نہیں کرنی, بکواس نہیں کرنی, بدتمیزی ہے نا. بکواس نہیں کرنی, سیدھی طرح جواب دے. جاہل تو ہے, جاہل تو ہے, تو جاہل کا پتر ہے, یہ تیرا پیو ہے. نجف بھائی ایک منٹ, انہوں نے اب یہی کرنا ہے وہ اس لیے کہ ان کے پاس جواب نہیں ہے, اب یہ گالی دیں گے. شرما بے شرما,
آپ کے پاس عقل اور علم کی اتنی کمی ہے کہ آپ لوگوں نے عقیدوں کو علم بنا لیا اور عقل بنا لیا. آپ نے تو حدیث دکھانی ہے جس پر لکھا ہو مسیح موعود صدی کے سر پر آئے گا. دکھانی ہے, میں نے کیا اس میں کہا ہے؟ میں نے حدیث 10 میرا بار چیلنج ہے, $1,00,000 دوں گا آپ کو میں, $1,00,000 ان کے سامنے کہہ رہا ہوں. آپ نے یہ حدیث لانی ہے مسیح موعود صدی کے سر پر آئے گا, 14ویں صدی کا مجدد ہوگا. میں نے یہ کہا ہے کہ اس میں مسیح موعود کا نام ہے؟ ایسے جاہل لوگوں کو سوال ہی آپ سے معین سوال ہو رہا ہے. سوال یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے حدیث دکھانی ہے کہ احادیث صحیحہ میں آیا تھا مسیح موعود صدی کے سر پر آئے گا, 14ویں صدی کے, یہ لکھا ہے 14ویں صدی کا مجدد بھی ہوگا. تو آپ نے دکھانا ہے مسیح موعود کہاں لکھا ہے, کس حدیث میں ہے کہ وہ 14ویں صدی میں آئے گا. میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے مرزا قادیانی نے کہاں سے لی ہے یہ, اور جتوں بھی میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا. کم عقل ہو آپ کے پاس, نہ علم ہے, دیکھیں وہ تو لوگ آپ کے پاس علم ہی نہیں ہے, نہ آپ کے پاس شعور ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایک حدیث کا میں نے پوچھا ہے. او یار رولا پانا ہے تو صرف ہے, رولا پاس, شاباش. راجہ صاحب آپ ایک منٹ, راجہ صاحب, لاجی صاحب. جی ملک صاحب, آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے, پہلے آپ بول رہے ہیں. ہاں جزاک اللہ. میں نے ان سے ایک سوال کیا, 10 مرتبہ دہرایا ہے, ریپیٹ کر کے ریکارڈنگ میں دیکھ لیں کہ میں نے ان کو جوابتاً ایک بات پوچھی, انہوں نے سوال کیا, اس کو میں جواب دے رہا ہوں. اس جواب میں میں نے ان سے پوچھا ہے کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد بھیجے گا؟ ان کا آگے سے مجھے کیا جواب ملا, اس میں مسیح موعود نہیں ہے. اور کیا میرے لفظ میں ہے کہ مسیح موعود اس میں ہے؟ پھر کہتے ہو میں جاہل نہیں ہوں. ہم جاہل نہیں ہیں. کون ہے جاہل؟ جو یہ سوال کر رہا ہے اس کا یہ سوال ہی نہیں ہے کہ اس میں مسیح موعود ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ مجدد آئیں گے یا نہیں, حدیث ہے یا نہیں. آپ کیا جواب ملتا؟ 9 بار ریپیٹ کرنے کے بعد ہر بار یہی جواب ملا, اس میں مسیح موعود نہیں ہے, اس میں مسیح موعود نہیں ہے. کیا سوال کرنے والے کا یہ دعویٰ ہے کہ اس حدیث میں مسیح موعود کا نام ہے؟ جب سوال کرنے والے کا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے, آپ اپنے ختم ہوا ملک صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کا ٹائم شروع ہوا. ہاں جی, یہ دیکھیں میں حوالہ دوبارہ پڑھتا ہوں. یہ خزائن کی جلد 21 ہے, صفحہ 359 ہے, 359. زمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم ہے. الفاظ یہ ہیں, ایسا ہی احادیث صحیحہ میں آیا تھا کہ وہ مسیح موعود صدی کے سر پر آئے گا اور وہ 14ویں صدی کا مجدد ہوگا. یہ بات احادیث, ایک صحیح حدیث نہیں, بہت ساری ہیں, اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ اس قسم کی حدیث اور مسیح موعود کا لفظ اسلام کی کسی کتاب حدیث کی میں موجود نہیں ہے. مسیح موعود کا کانسیپٹ ہی غیر اسلامی ہے, اور یہ بک آف ڈینیل سے لکھا ہوا ہے جو کہانیوں کی کتاب ہے, اور ڈینیل نے خود پریفیس میں لکھا ہے کہ اس میں میں نے کہانیاں, لوک کہانیاں لکھی ہیں, وہاں سے انہوں نے یہ کاپی کیا ہوا تصور ہے. اگر کسی کو چاہیے تو وہ ویکیپیڈیا پر بک آف ڈینیل لکھے. جی جی ملک صاحب, بات یہ ہے کہ مجھے قرآن میں کوئی نماز دکھائے, یہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اکٹھا کلمہ پڑھتے ہو یہ دکھا دو, رمضان کے روزے رکھتے ہو وہ مجھے قرآن سے دکھا دو ایکوریٹ. جس کے پاس فہم نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں ہے. یہ سارا فہم قرآن ہے, یہ سب فہم اسلام ہے. جو آپ کہہ رہے دکھا دو, میں دکھاتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو آپ کی پاؤں کام گئے, آپ نے نہیں مانی یا نہ انکار کیا ہے, نہ یہ کیا کہ ہے, نہ انکار کیا. حدیث ہے کہ ہر صدی کے سر پر مجدد آئے گا, اللہ بھیجے گا. اور خاص کر 14ویں صدی کا آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے, فہم حدیث ہے جو آپ ماشاء اللہ 14ویں کہاں ہے, یہ فہم حدیث ہے کہ حضرت کیا نام ہے عیسیٰ علیہ السلام. آپ کا ٹائم ختم ہوا ملک صاحب. جی ڈاکٹر صاحب. ہاں, 14ویں صدی کا لفظ کسی حدیث کی کتاب میں 14ویں صدی کا ذکر ہی نہیں ہے. اگر آپ وہ حدیث مجھے دکھا دیں کہ جہاں یہ بات لکھی ہو اور ساتھ 14ویں صدی بھی لکھی ہو تو آپ جیتے, میں ہارا. یہ جھوٹی حدیث ہے, اور یہ ایسی ایک حدیث نہیں ہے, بلکہ میں ایک اور حدیث پڑھتا ہوں, اگر وہ بھی مجھے کوئی بتا دے
تو میں مان جاؤں گا. یہ دیکھیں یہ بڑی اسپیسیفک ہے, یہ خزائن کی جلد 6 ہے, صفحہ 337 ہے, اور شہادت القرآن کتاب کا نام ہے. یہاں لکھا ہے کہ خاص کردہ خلیفہ, جس کی نسبت بخاری میں لکھا ہے کہ آسمان سے اس کے لیے آواز آئے گی, ہادہ خلیفۃ اللہ المہدی. اب سوچو یہ حدیث کس پایا اور مرتبہ کی ہے, اور جو ایسی کتاب میں درج ہے جو اصل کتب بعد کتاب اللہ ہے. لائیں جی بخاری میں سے نکال کر. جی ملک صاحب آپ کے 5-10 سیکنڈ اوپر میں دوں گا, شروع کریں. بات یہ ہے کہ میں نے انہیں ایک بات بتائی کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چھوڑ دو کلمہ, یہ قرآن میں نہیں, کسی قرآن میں دکھا دو کلمہ. آج کے بعد یہ اکٹھا کلمہ نہ پڑھے, جو کلمہ اکٹھا پڑھے گا وہ مسلمان نہیں ہے. نماز کی رکعتیں, یہ نماز دکھاؤ قرآن میں, دکھاؤ مجھے. روزہ دکھاؤ قرآن میں کہ روزہ صبح اس ٹائم رکھنا ہے تو شام کو اس ٹائم چھوڑنا ہے, بتاؤ مجھے. یہ دین اسلام ہے اور یہ قرآن کا فہم ہے. جو حدیث کا فہم ہے وہ یہی ہے کہ آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ موسوی امت میں اسی طرح ہے جس طرح میری امت ہے, اور یہ اس طرح ہے, ان کا مشابہ ہے جیسے دائنے پاؤں کی اور بائیں پاؤں کی چپل ہے. اس وقت دائنے اور الٹے پاؤں کی چپل اس طرح ہوتی تھی کہ جو مرضی ہے چپل اس پاؤں میں پہن لو, رائٹ میں پہن لو یا لیفٹ میں پہن لو, چپلیں ایک جیسی ہوتی تھی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو موسوی امت سے مشابہ کیا اور فرمایا کہ اس کا مسیح جس طرح آیا تھا اسی طرح میرا بھی مسیح آئے گا. موسوی شریعت میں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں مسیح جو آیا تھا. یار کوئی ٹائم بڑھاؤ یا آدھی گل کر دے نہیں ہے. ٹھیک ہے چلو جاری رکھیں, پھر ڈاکٹر صاحب کو تھوڑا زیادہ دے دیں گے. ہاں جاری رکھیں. یہ موسوی شریعت کا مسیح جو آیا تھا میرا بھی مسیح آئے گا. تو موسوی شریعت کا جو مسیح تھا 14ویں صدی کے سر پر آیا تھا. اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مسیح بھی 14ویں صدی میں آنا تھا. جو مسلمان جن کی عمر 60 سال ہے, یہ 60 سے اوپر ہے, وہ قرآن پر حلف دے کوئی کہ مسلمانوں کا اجماع نہیں تھا یا مسلمانوں نے 14ویں صدی میں امام مہدی کا انتظار نہیں کیا اور یہ کہا کہ یہ 14ویں صدی اسی میں مہدی کا ظہور ہوگا. آپ کے عالموں نے اس حد تک گئے ہیں کہ جب 14ویں صدی ختم ہو گئی نا تو آپ کے اتنی حدیث یا اتنا فرمان مضبوط ہے, وہ کہتے تھے کہ وہ صدی ختم ہی نہیں ہونی جب تک مہدی کا ظہور نہیں ہونا, کیونکہ اتنی پکی بات. ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس 1.5 منٹ ہے. دیکھیں جی یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں. ایسی کوئی تحریر موجود نہیں ہے کہ 14ویں صدی میں مسیح آئے گا. کسی مسلمان نے ایسا دعویٰ نہیں کیا, جو مستند عالم ہو یا ائمۃ الاسلام میں یا امام, خاص طور پر کسی بھی امام نے ایسا کبھی نہیں کہا کہ 14ویں صدی میں کوئی مسیح آئے گا. یہ ایک ایسا جھوٹ ہے جو جماعت قادیانیہ نے گھڑا ہے اور قادیانیوں کی کتابوں کے علاوہ کہیں نہیں ملتا. دوسرے میں نے ایک خاص حدیث پہ آپ پھر سنیں مرزا قادیانی کی تحریر. مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ وہ خلیفہ جس کی نسبت بخاری میں لکھا ہے کہ آسمان سے اس کے لیے آواز آئے گی, ہادہ خلیفۃ اللہ المہدی. اب سوچو یہ حدیث کس پایا کی ہے اور مرتبہ کی ہے جو ایسی کتاب میں درج ہے جو اصحل کتب بعد کتاب اللہ, یعنی قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب کہا بخاری کو. آپ نے مجھے بخاری میں سے یہ حدیث لا کے دکھانی ہے. میرا یہ دعویٰ ہے کہ مرزا غلام قادیانی صریح جھوٹا ہے, اور اتنا جھوٹا ہے کہ ایک کے بعد ایک حدیث انہوں نے گھڑ رکھی ہے, اور یہ حدیث بخاری کیا حدیث کی کسی کتاب میں بھی موجود نہیں ہے. ہاں جی ملک صاحب یہ الٹی زبان اخلاق سے ہٹ کر گر گئے ہیں. میں آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتانے پر مجبور ہو گیا ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میری امت میں ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر میرے علماء بدترین مخلوق ہوں گے, یعنی سور سے بھی خراب, کتے سے بھی بدتر, جتنی گندی غلیظ مخلوقیں چاہیے ہیں دنیا میں پائی جاتی سب سے گندی مخلوق ہوں گے. قرآن پڑھا جائے گا, علم اٹھا لیا جائے گا. مسجدیں تو ویسے دیکھنے میں آباد ہوں گی, بڑی شاندار ہوں گی, لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی. یہ وہ ریفرنس لا دوں گا. تو تسی کون ہو؟ سوالے دی بہن ہے, درمیان میں کوئی نہ بولے. سوالے دی بہن ہے, یہ سوالے دی بہن نے. جی تو کہنے کا مقصد ہے یہ حدیثیں موجود ہیں. تو میں نے صرف آپ کی جو زبان آپ نے استعمال الٹی کی ہے, غلط کی ہے, یہ آپ کو صرف اس کا جواب ہے. دوسری بات یہ ہے
تو جو مرزا صاحب نے فرمایا یہ فہم حدیث ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نشانات اللہ تعالیٰ دکھائے گا. کیا اللہ تعالیٰ آج تک غیب سے کبھی آواز آئی ہے؟ اگر آپ سمجھ ہو کہ غیب سے اللہ اسپیکر لگا کے آواز دے دے گا، یہ جہالت ہے، سمجھنے والے کی غلطی ہے، نہ کہ جس نے بات کی ہے اس کی غلطی ہے. ہاں جی، طلعت صاحب نے مرزا غلام قادیانی کو جاہل کہہ دیا ہے. میں نے تیرے وہ باپ انہوں نے نہیں آپ کا ٹائم نہیں ہے، اپنے ٹائم میں. کتے کا بچہ ہے تو اس کو جاہل کا ہے. ملک صاحب یہ میرے نبی کو کیا کہہ رہا ہے؟ بکواس بھونک رہی ہے. ادھی مجھے میڈریٹر بناؤ. نہیں جی، طلعت صاحب نے مرزا غلام قادیانی کو جاہل کہہ دیا ہے. کتے کو کہا ہے، تیرا پیو جو ہے نا خبیث کا بچہ، اسے کہا ہے. ملک صاحب یہ آپ غلط نہیں، آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ کا معیار میں دیکھ لیتا ہوں. یہ الفاظ کوئی مسیح اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہے گا تو آپ کیا کریں گے؟ اگر کوئی مسیح یہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہے تو آپ کیا کریں گے؟ نہیں، آپ نے جاہل کہا ہے مرزا قادیانی کو، میں نے نہیں کہا. میں تیرے پیو کتیاں کیا کہ وہ کتا تھا. اوے ملک صاحب یار علی کہاں ہو تم؟ ہاں جی، جو آپ سنیں جی، یہ میں نے پپو نیچے ماڈریٹر ہے جو کہنا کہہ دو، وہ دوبارہ پڑھ رہا ہوں کہ خاص کردہ خلیفہ جس کی نسبت بخاری میں لکھا ہے کہ آسمان سے اس کے لیے آواز آئے گی، ہادہ خلیفۃ اللہ المہدی. اب سوچو کہ یہ حدیث کس پایا اور مرتبہ کی ہے جو ایسی کتاب میں درج ہے جو اصل کتب بات کتاب اللہ ہے. طلعت صاحب نے کہا کہ یہ جہالت کی بات ہے کہ اس کو ایسے لیا جائے، تو یہ وہ جو کہتا ہے کہ ایسی آواز آسمان سے آئے گی جاہل ہے. تو ہمیں تو اب کنفرم ہو گیا کہ مرزا غلام قادیانی جاہل تھا. اور خزائن کی جلد 6 صفحہ 337 شہادت القرآن ہے، اور یہاں پر کہیں بھی فہم کا لفظ نہیں ہے، بلکہ خاص طور پر کہا گیا ہے کہ یہ بخاری شریف میں درج ہے، اور بخاری وہ کتاب ہے جو قرآن کے بعد سب سے زیادہ ہے. طلعت صاحب کا کہنا ہے کہ یہ مرزا غلام قادیانی کی جہالت ہے کہ اس نے کہا کہ آسمان سے آواز آئی. بچہ تیرا پیو خبیث دا بچہ ہوتی اجازت ہے. کنجری دیا بچہ، آپ گالی نہ دے، علی پتہ غائب ہے یار تو. دایا جو صاحب پھر تسی مینوں روک دے پے، میں دی بکواس بند کر کے رکھ دینی ہے. وہ بند کر دیتا تو وہ قادیانیوں کو گالیوں کی عادت ہے، وہ دیکھیں ہر جھوٹا گالی دیتا ہے. بھونکنے کی عادت ہے، تم بھونکتے ہو، ملک صاحب بھونک کرنے کی عادی ہو چکے ہو، تم بھونک رہے ہو. ملک صاحب ایسے بات نہ کریں. نہیں، جو میں پھر مسیح کو بلاتا ہوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ایمان رکھتا، اگر وہ ان کے بارے میں ایسے لفظ، میں ریاض چیمہ بلاتا ہوں، میں ریاض چیمہ بلاتا ہوں جو مسیل مرزا بنا ہوا ہے، جو کہتا ہے کہ میں مرزا غلام احمد کی قادیانی کی تمثیل ہوں، جو کہتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی تمثیل ہوں. ریاض چیمہ ریاض چیمہ کہتا ہے کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کی تمثیل ہوں. کیوں نہیں مان لاتے اس پہ؟ جاہلا چپ کر، اس کو گالیاں نکالتے. وہ کہتا ہے کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کی تمثیل ہوں. مرزا غلام احمد قادیانی پہلی رات کا چاند ہے اور ریاض چیمہ چوتھی رات کا چاند ہے. ریاض چیمہ کو مانو، یہ انہاں دی عقلی دلیل ہے. کیوں نہیں مندے تسی انہوں؟ تین کی پتہ دین کی ہے. ان کا ٹائم ختم ہوگا تو پھر میری باری آئی. مسلمانوں کیوں نہیں منے سی؟ مسلمان تھوڑا پیو لگتا سی. میں نہیں چاہتا یہ تو انہیں ایسے کریں. یہ آپ کی بدتمیزی کر رہا ہے ڈاکٹر صاحب، میں اس وجہ سے بیچ میں بولا ہوں. بدتمیزی کر رہا ہے میرے نبی کی. نہیں، دسنا یار، تمثیل مرزا غلام احمد یار بالکل مثل سیم سیم ڈٹو مثل آئی ہے. ملک پہلے واشروم جا تونا سکھ، پھر میرے نہ گل کری. تونا دا نہیں پتا میرے نہ گل کرنا رہے. نہیں، ملک صاحب تمثیل مرزا غلام احمد قادیانی، ریاض چیمہ اے تہاڈی انہاں حرکتاں دی وجہ تو مرزا صاحب دوبارہ دنیا تے آئے نے، دوسرا جنم لیا ہے. مرزا صاحب نے دوسرا جنم لیا ہے، دوسرا جنم لیا ہے، دوسرا جنم لیا ہے، دوسرا جنم لیا ہے مرزا صاحب نے. نسل نو رہے گی کیا مرزا صاحب کی تکلیف. مرزا صاحب نے دوسرا جنم لیا ہے، مرزا صاحب نے دوسرا جنم لیا ہے. تہاڈی انہاں دی فہم اگر تساں فہم کر لے سن نا مرزیت تے جڑے فہم کٹ لے سن، نسل جانی ہے تکلیف. اے مرزیت جڑے فہم کٹ لے سن، تساں ریاض چیمہ دی شکل
لوگ سن ویک ویک کے ریاض چیمہ مرزا غلام احمد قادیانی کی شکل کیا ہے؟ نہ جھوٹ دا نہ رشوت مرزا غلام احمد قادیانی دی شکل دے وچ میں آنا تمثیل مرزا ریاض چیمہ تمثیل مرزا ریاض چیمہ مرزائیاں نو گالی کڈو یار جنہیں ریاض چیمہ گالی کڈی جنہیں ریاض چیمہ گالی کڈی انہیں مرزا صاحب نو ڈائریکٹ گال کڈی ہم مسلمان ہیں بھائی لگا مسلمان بن کے کسی نے نہیں دکھایا راجہ صاحب میری باری نہیں آئے گی جاہلوں سارے جاہل ایک بڑا جاہل پیدا ایک بڑا جاہل کروا سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں کوئی گال کڈی ہوئے تو دسو میں آکھیا کہ ان کو تھوڑی دیر میوٹ کر دیں انہوں نے بہت بول لیا نو وہ علی پتہ نہیں کدھر غائب ہو گیا میرے پاس دفعہ ہو جا تو میوٹ کریں گا جاہل دیا بچہ دیکھیں نا طلعت صاحب گالی تو دینی نہیں چاہیے نا میں نے آپ کو کبھی گالی دی ہیں لیں جی وہ تو ان کے چلے پاس گئی آپشن نہیں ہے نا ڈاکٹر صاحب دلائل نہ ہو تو گالی دیتا ہے نا بندہ ہاں دیکھیں انہوں نے کہا کہ مرزا قادیانی جو ہے وہ جاہل ہیں تو میں مانتا ہوں ایگری کرتا ہوں کہ وہ جاہل شخص تھا تو خیر بڑی معذرت کے ساتھ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں حدیث خاص کردہ خلیفہ جس کی نسبت بخاری میں لکھا ہے کہ آسمان سے اس کے لیے آواز آئے گی ہادہ خلیفۃ اللہ المہدی اب سوچو کہ یہ حدیث کس پایہ اور مرتبہ کی ہے جو ایسی کتاب میں درج ہے جو اصل کتب بعض کتاب اللہ ہے خزائن جلد 6 صفحہ 337 شہادت القرآن میرا چیلنج ہے کہ اگر کوئی بھی کسی بھی بخاری کے کسی ایڈیشن سے یہ حدیث لے آئے اور میرے پاس ایسی 38 گھڑی ہوئی جعلی جھوٹی حدیثیں ہیں مرزا غلام قادیانی نے جو لکھی ہیں اور میں آپ کو حدیث میں تو ثبوت دیتا ہوں سنن ابو داؤد میں بھی ہے اور مسلم اور بخاری میں بھی یہ درج ہے حدیث سنن ابی داؤد میں اس کا نمبر 3651 ہے حدیث کے الفاظ ہیں من کسب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار جس نے جان بوجھ کر میری طرف بہتان باندھا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ حدیث کی کسی کتاب بخاری تو کیا کسی حدیث کی کتاب میں اسی طرح درج نہیں ہے اور طلعت صاحب نے تو کہا کہ جو ایسا کہتا ہے کہ آسمان سے آواز آئے گی وہ جاہل ہے میں تو ان سے ایگری کر رہا تھا وہ ناراض ہی ہو گئے گالیاں دینے لگے تو آپ حدیث جو میں نے کوٹ کی ابو داؤد مسلم اور بخاری کی اس کے مطابق تو جس شخص نے یہ حدیث گھڑی ہے وہ جہنمی ہے تو اب کوئی قادیانی آ جائے اور مجھے صرف یہ بتا دے کہ ایک جہنمی شخص تو انسان بھی اچھا نہیں ہوتا وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے بس اتنا چھوٹا سا سوال ہے جب میں تو گالی نہیں دیتا کسی کو آپ نے دیکھا میں نے طلعت صاحب نے گالیوں کی بچھاڑ کی آپ نے بہت ہی احسن طریقے سے گفتگو کی ڈاکٹر صاحب اور بڑے دلائل کے ساتھ بات کی مگر ان کے پاس سوائے گالیوں کے یہ دیکھیں ان کے وہ طارق چوہان صاحب ہیں وہ آتے ہیں بڑے اچھے احسن گفتگو کرتے ہیں ان کو بھی یہ گالیاں دیتے ہیں صاحب میں بھی کوئی گالی نہیں دیتی نہیں گالیاں صرف قادیانی دیتے ہیں میں نہیں چاہتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ گفتگو جاری رکھیں اس کے ساتھ کیونکہ وہ گالی دے رہا تھا تو ہمیں افسوس لگتا ہے جب آپ کے ساتھ کوئی ایسا بندہ بدتمیزی کرے کرنی تو نہیں چاہیے کسی سے بدتمیزی نہیں کی انہیں ایک بات کا علم نہیں ہے راجہ صاحب لوگوں کو یہ بات میری عجیب لگتی ہے میرے ساتھ ایک خاص وردان ہے اللہ تعالیٰ کا جو مجھے گالی دیتا ہے اس کی دنیا برباد ہو جاتی ہے آپ کسی سے بھی پوچھ لیں جس نے بھی میرے ساتھ ایسا کیا ہے اور اس کی خاص وجہ یہ کہ میں اکیلا نہیں ہوں ویسے بھی کسی حافظ قرآن کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے اور لوگ کرتے نہیں ہیں عام طور پر لیکن اس سے بڑھ کر ہے میں تو انہیں قادیانیوں کو بتاتا ہوں میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک وردان ہے اور وہ میں اکیلا شخص نہیں ہوں آپ آزما کر دیکھ لیں بات ختم ہو جائے گی آپ دیکھ لینا آپ طلعت صاحب کو جا کے غور سے دیکھتے رہیں اور میں تو نہیں جانتا کہ کیا بات ہے لیکن بات یہ ہے کہ کسی کو گالی دینا اور دلیل نہ لانا جھوٹے ہونے کا ثبوت ہے آپ یہ حدیث لے آئیں میں نے 3-4 بار پڑھی ہے حدیث اور ہر شخص جانتا ہے یہ جھوٹ لکھا ہے اور صریح جھوٹ لکھا ہے اور بہتان باندھا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس سے پہلے کہ میں آپ کو وہ ایک حدیث کا حوالہ دے رہے تھے کہ جوتا جوتے کے برابر ہو جائے گا
اور فلاں ہوگا اور وہاں لکھا ہوگا کہ اس صدی کے لوگ ایسے ہوں گے، ان کو تو حدیث کا پتہ ہی نہیں بڑے یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ طلعت صاحب بولتے تو بہت ہیں لیکن ہر بات جہالت کی کرتے ہیں۔ حدیث جو ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، میں تو حوالہ دوں گا، یہ ترمذی کی حدیث ہے، 171 اس کا نمبر ہے، اور میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں وہ حدیث جس کو وہ کوٹ کر رہے تھے بار بار۔ وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یاتین علی امتی کما اتا علی بنی اسرائیل حزب النعل بالنعل حتی ان کان منہم من اتا امہ علانیتا لکان فی امتی من یصنع ذالک وان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملہ وتفترق امتی علی 73 ملہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ قالوا من ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما آنا علیہ واصحابی۔ یہ ہے جی وہ حدیث، اس روا الترمذی، اور حدیث کا نمبر 171 ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر ایسا وقت آئے گا جیسے بنی اسرائیل پر آیا تھا، اور وہ مماثلت میں ایسے ہوگا جیسے جوتا جوتے کے برابر ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر ان میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ علانیہ بدکاری کی ہوگی تو میری امت میں بھی ایسا کرنے والا ہوگا۔ میں ایسے ایک شخص کو جانتا ہوں، اس کا نام مرزا بشیر الدین محمود ہے، جس نے نصرت جہاں سے زنا کیا اور اس کے گواہ موجود ہیں۔ آگے حدیث میں لکھا ہے بے شک بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی۔ اب دیکھ لیں کہ کہا گیا کہ 72 ایک طرف ان کے 72 ہوئے، اس کے 73 ہوں گے، اور ایک ملت کے سوا، فرقہ نہیں کہا، ایک ملت کے سوا باقی سب جہنم میں ہوں گے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک ملت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ میں لوگوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اور یہ بات جو ہے آپ غور سے سنیں، میرے پاس ایسے 9 حوالے ہیں مرزا غلام قادیانی کے۔ یہ ہے جی خزائن کی جلد 22 ہے، صفحہ 44 ہے، حقیقت الوحی اس کا نام ہے۔ یہاں مرزا قادیانی نے لکھا ہے اصل بات یہ ہے کہ قرون ثلاثہ کے بعد امت مرحومہ 73 فرقوں میں منقسم ہو گئی، کہ اسلام کے آنے کے قرون کہتے ہیں صدی، قرن صدی، قرون اس کا جمع صدیاں، ثلاثہ میں 3، واحد اثنین ثلاثہ اربع خمسہ یہ عربی کی گنتی ہے۔ کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ قرون ثلاثہ 3 صدیوں کے بعد امت مرحومہ، اسلام کو امت مرحومہ قرار دیا مرزا نے۔ ایک منٹ ذرا، ایک منٹ، جی ڈاکٹر صاحب۔ ہاں جی، تو انہوں نے کہا اسلام ایک مردہ قوم ہے، یہ بڑی توہین ہے، جبکہ اسلام کے بارے میں کہا گیا الیوم اکملت لکم دینکم۔ نے اس امت کو امت مرحومہ قرار دے دیا، لیکن آگے سنے کہتا ہے کہ قرون ثلاثہ کے بعد امت مرحومہ 73 فرقوں میں منقسم ہوگی، یعنی اسلام کے 300 سال بعد۔ اب میرے پاس ان کی یہ ساری آڈیو بھی موجود ہیں جہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے 72 فرقے ایک طرف ہو گئے، 73واں ایک طرف۔ مرزا قادیانی تو کہتا ہے وہ 73واں فرقہ ہے ہی نہیں ہے۔ مرزا قادیانی اس کا انکار کرتا ہے اور صریح انکار کرتا ہے اس بات کا۔ تو اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ جب کہتے ہیں 72 73 فرقے، تو یہ تو مرزا قادیانی کو جھوٹا کہتے ہیں۔ ایک منٹ،
जो साहब इन्हां दी इन्हां हरकतां दी वजह तो मिर्जा साहब दूसरा जन्म लैके दुनिया ते आए ने, तुहानू पता है? अस्सलाम वालेकुम अमर जो कहते उन्होंने चुको जिया भाई मां साहब दी शक्ल विच। हाँ जी 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 उन्होंने वो देखें, और मैं आपको एक दो और हवाले भी बता दूं। आगे खजाइन की जिल्द 17 है, सफ़ा 456 है, 40 नंबर 4 है। बजूज इन चंद हदीसों के जो 73 फिरकों ने बोटी बोटी करके तकसीम कर रखी हैं, रोयत हक और यकीन कहाँ है, यानी वो कहते हैं वो 73 में शामिल ही नहीं है। अब जिल्द खजाइन की जिल्द 4 सफ़ा 40 मुबासा लुद्दहाना में कहा कि इस्लाम तो पहले से ही 73 के करीब फिरके हो गए, यानी वो कहते हैं वो उसमें शामिल नहीं है। और फिर उन्होंने मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने एक बड़ा मशहूर ख़त लिखा, खजाइन की जिल्द 13 है, सफ़ा 337 पर यह दर्ज है। ये बहजूर नवाब लेफ्टिनेंट गवर्नर बहादुर दाम इकबाला हो, पता नहीं वो कौन था, कहते हैं कि मुसलमानों का एक नया फ़िरका जिसका पेशवा और इमाम और पीर ये राकम है। आप देखें कि इसके बाद अगर कोई कादियानी आकर मुझे बताए कि वो 72 हम 72 और वो 73 में है, वो तो झूठ, वो तो मिर्ज़ा कादियानी को भी झूठा कहता है। अभी वो उसको जाहिल भी कह के गए हैं। तलत साहब ने वाज़े, मैंने रिकॉर्डिंग रख ली है उसकी, तलत साहब ने वाज़े तौर पर मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को जाहिल कहा है। तो झूठा तो ये रोज़ उसको कहते हैं। अब देखें, आपको एक बात मैं बताऊं कि यहाँ पर लिखा है कि मुसलमानों का एक नया फ़िरका जिसका पेशवा और इमाम और पीर ये राकम है। पीर का लफ्ज़ बड़ा पेक्यूलियर है। आप लोगों को अक्सर कादियानियों को इल्म नहीं है कि पीरी फ़कीरी मिर्ज़ा कादियानी की फैमिली का एक हिस्सा था। ये किस किस्म के पीर थे ये वो नहीं जानते, मेरे पास सबूत है इसका। इमाम दीन के साथ मिर्ज़ा कादियानी की दोस्ती इसलिए थी कि वो इमाम दीन एक पीर था, भंगियों का, चूड़ों का, जो मुसलमान नहीं थे। मिर्ज़ा खानदान चूड़ों का पीर था। मरज़ाइयो तुसी उन्होंने नाउज़-बिल्लाह इस्लाम दा नबी बना लिया। और जब मिर्ज़ा कादियानी नुसरत जहां से शादी करने के लिए जा रहा था तो वो खास तौर पर भंगियों के इलाके में रुका। आप इसहाब अहमद में देख लें, लिखा हुआ है, हामिद साहब बयान कर रहे हैं कि हम भंगियों के मोहल्ले में जब पहुंचे और रुके, वो इसलिए रुके कि मिर्ज़ा खानदान का खानदानी पेशा भंगियों का पीरी फ़कीरी थी, जो मुसलमान नहीं थे, उनमें से कभी कोई मुसलमान नहीं हुआ। तो कोई कादियानी आके मुझे ये बताए कि भंगियों के पीर को तुमने नबी नाउज़ुबिल्लाह इस्लाम का बना लिया। और झूठा वो इतना है कि एक तो आप लोग झूठा कहते हो, यहाँ तो वो मैं आपको 38 हदीसें पेश करूंगा जो मिर्ज़ा कादियानी ने मुख्तलिफ किताबों में झूठी लिखी हुई हैं। हमारे लिए तो एक ही बड़ी काफ़ी है जो मिर्ज़ा कादियानी का बुखारी शरीफ की हदीस है, आप ले आएँ, हमारा मुंह बंद हो जाएगा। गाली गलोच मत किया करें, उसका बड़ा गुनाह है। हैदर वड़ैच साहब तुसी भी कुछ बोलना चाहते सो? नहीं, मैं कह रहा था ज़ियाद भाई नु चुप लो। अच्छा, अली गायब हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही? वालेकुम अस्सलाम। आमिर भाई तलत साहब तो आज बड़ी गाली गलोच पर आए हुए थे। अच्छा, हाँ, मुझे समझ नहीं आई, पहले उन्होंने मुझसे इतनी गाली गलोच नहीं की। वो मैंने उनको हदीस सुना दी ना, हादा खलीफतुल्लाह अल महदी, जो बुखारी में है। हाँ। मैंने कहा ये बुखारी के किसी एडिशन से निकाल दें, तो उन्होंने कहा कि ये जो कहता है कि आसमान से आवाज़ आएगी वो जाहिल है। तो मैंने कहा ये तो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी कहता है, मैं तो नहीं कहता। इस पर वो भड़क गए। ठीक हो गया। ये जो दो रवायतें मैंने सुनी, फिर मैं बिजी हो गया। एक तो वो जो आपने कहा है ना, ये मिर्ज़ा कादियानी ने, इसमें तो खैर इतना ही किया है जुल्म या ज़्यादती, जो भी आप कह लें, कि वो उसने बुखारी का दावा किया है कि देखना चाहिए कि वो हदीस जो उस किताब में है जिसको कुरान के बाद सही तरीन किताब यानी असहुल किताब बाद किताब अल्लाह। आमिर भाई मैं अल्फाज पढ़ देता हूँ दोबारा, छोटी सी है, 3 लाइनें हैं। खास करदा खलीफा जिसकी निस्बत बुखारी में लिखा है। असल में ना खास कर वो खलीफा है,
खास कर दा नहीं है, खास कर वो खलीफा। हाँ नहीं क्योंकि ठीक है, पिछली जो आप नहीं आप दुरुस्त इबारत कह जो रहे है हैं, खास कर वो खलीफा, बिल्कुल ठीक है बहुत शुक्रिया। खास कर वो खलीफा जिसकी निस्बत बुखारी में लिखा है कि आसमान से इसके लिए आवाज आएगी, हादा खलीफतुल्लाह अल महदी। अब सोचो कि ये हदीस किस पाया और मर्तबा की है जो ऐसी किताब में दर्ज है जो असल कुतब बाद किताब अल्लाह है। हाँ, ये जो रिवायत है ना, ये बुखारी में नहीं है, लेकिन ये इब्न माजा में मौजूद है और मोस्ट प्रोबेबली ज़ईफ है, लेकिन बुखारी में नहीं है ये रिवायत। यहाँ पर वो ज़्यादा नहीं है इब्न माजा में। हाँ, इस तरह से भी नहीं है, ये भी आपकी बात ठीक है कि मतन उसका भी इस तरह से नहीं है। ये दो बातें, तो मैंने कुछ अल्फाज इस तरह के सुने कि कहीं भी नहीं है, लेकिन है सही, वो सही नहीं है। अच्छा, दूसरी जो बात है ना, वो मुजद्दिद वाली रिवायत है, वो अबू दाऊद। हाँ जी, आपकी आवाज बंद हो गई। मेरी आवाज रुक गई है, यहाँ पर सिग्नल की प्रॉब्लम, मैंने इसलिए ना यहाँ पर माइक म्यूट कर दिया था, यहाँ पर सिग्नल की प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन थोड़ी देर में मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। ये मैं कह रहा हूँ कि अबू दाऊद में रिवायत है और सही हदीस है, यानी सनदन सही है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, ये 4291 नंबर है इस्लाम 360 पे आप जाएंगे ना, तो 4291 नंबर हदीस है कि अबू हुरैरा कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम, अबू हुरैरा कहते हैं हाँ कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला हर 100 साल के शुरू में या आखिर में, यानी सदी के सर पर या शुरू में या आखिर में, इस उम्मत के अंदर एक आदमी पैदा करता रहेगा जो इसके दीन को आज सरे नौ कायम और मजबूत करता रहेगा। नहीं वो तो इन्नल्लाह यबासु लिहाज़िहिल उम्मा अला रअसी कुल्लि मिअति सनतिन मन युजद्दिदु लहा दीनहा, यानी वो दीन की तजदीद के लिए, युजद्दिदु लहा दीनहा, इस दीन की तबलीग, इसकी तजदीद के लिए, असर नौ कायम करना या तजदीद दीन के लिए अल्लाह ताला सदी के सर पर, सदी के शुरू में हो जाए तो भी सदी का सारी होता है, सदी के आखिर पे हो जाए तो भी सदी का सारी होता है, लेकिन ये रवायत सही है। और अबू दाऊद कहते हैं कि इस रवायत को अब्दुर्रहमान बिन श्री अस्कंदरानी ने माजल बयान किया, वो शरा हील से आगे नहीं बढ़ा, उसने बाद वाले रावियों का जिक्र छोड़ दिया, लेकिन थोड़ी सी इसमें उन्होंने बात की, लेकिन हदीस सनदन सही है। हाँ, नहीं मैं आपको बता देता हूँ ये हदीस आमिर भाई, ये किताबुल मलाहम है अबी दाऊद की, और हदीस का नंबर वही है जो आपने बयान किया है, 4291। इन्नल्लाह यबअसु लिहादिहिल उम्मति अला रासिन कुल्लु मिअतिन सनातिन मन युजद्ददु लहा दीनहा, कि अल्लाह ताला जो है वो एक, जिसको बेसिक अंग्रेजी में मैं आपको बता देता हूँ, अल्लाह विल रेज फॉर दिस कम्युनिटी एट द एंड ऑफ एवरी 100 years द वन हु विल रेनोवेट इट्स रिलीजन फॉर इट, यही है ना? हाँ जी। कि जो इसका अब इसमें, और ये जो मैं मिर्ज़ा गुलाम कादियानी जो है उन्होंने लिखी है, उसमें तो कोई मुमासलत है ही नहीं है। वो तो कहते हैं ऐसा ही अहदीस सहिया में आया था कि वो मसीह मौद सदी के सर पर आएगा और वो 14वीं सदी का मुजद्दिद होगा। ये बात कादियानियों ने बुक ऑफ डैनियल से ली है, मेरे पास उसका हवाला बुक ऑफ डैनियल का मौजूद है, मैं आपको पढ़कर भी सुना देता हूँ। और इन्होंने उस किताब को जो है अपनी किताबों में उसका हवाला दर्ज किया है। ये 11वां निशान इसे कहते हैं, ये खजाइन की जिल्द 22 है, सफ़ा 207 है, हकीकतुल वही है। यहाँ मिर्ज़ा कादियानी ने 11वें निशान में लिखा है, दानियाल नबी की किताब में मसीह मौत के ज़हूर का ज़माना वही लिखा है जिसमें खुदा ने मुझे मबूस फरमाया। देखो जी, झूठ पढ़ा गया ना। और ये अगर आप विकीपीडिया पर जाएं, और मैंने पूरी बुक ऑफ डैनियल पढ़ रखी है, ये लोक कहानियां हैं, इसके प्रीफेस में लिखा है कि ये कहानियों की किताब है और उसने चौथी सदी ईस्वी में
उसने ईसाइयों को तसल्ली देने के लिए लिखी डैनियल ने। एक मिनट जरा। हाँ, फिर अस्कानी भाई भी यहाँ मौजूद हैं। हाँ जी, अगर वो तो ये सुने 11वां साइन जो है, डैनियल नबी की किताब में मसीह मौत के ज़हूर का ज़माना वही लिखा है जिसमें खुदा ने मुझे मबूस फरमाया है, और लिखा है कि इस वक्त बहुत लोग पाक किए जाएंगे और सफ़ेद किए जाएंगे और आजमाए जाएंगे। मैं 1 मिनट आप ज़रा इजाज़त दें, मैं जवाब दूं, ये फ़ोन आ रहा है। ठीक है, ठीक है। अमर भाई इंतहाई बदतमीज हो अमर भाई, ये अलीम गायब हो गया, कोई बंदा मॉडरेटर नहीं था, तुरंत मलक को हम म्यूट कर नहीं सकते थे। सर ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ उसका मालक आ गया सी, मैं आ नहीं सकता है, बाद में मानती भी सी, लेकिन वो फिर से मेरा मालक सी। ਇਹ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। नहीं मॉडरेटर ठीक है, वो पप्पू पे कहना सी कि अस्सलाम वालेकुम। पप्पू पे कहना सी कि वालेकुम सलाम। आमिर भाई, सारे दोस्त से क्या हाल है? ठीक है, शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहने तो अमर भाई की गल पूरी हो ला, तो की कहते हो अमर भाई पप्पू की पे कहता सी नहीं, कोई नहीं होते उस वेले मॉडरेटर बना दे मॉनिटर किसी ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, मॉनिटर किसी ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ है। ਤੁਸੀਂ ਮੋਡਰੇਟਰ ਬਣਾਇਆ, ਜੇ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਮੋਡਰੇਟਰ ਹੀ ਬਣਾਇਓ, ਮੋਡਰੇਟਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਬਣਾਇਓ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ 2 ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਬਦਲਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਗਲਤੀ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੈ ਵੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਢਾਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਰਾਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਲਕਿ ਗਾਲਮ ਗਲੋਚ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬਰਾਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਲਮ ਗਲੋਚ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਾਲਮ ਗਲੋਚ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਲ ਗਲੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। नहीं, राजा तलत साहब ने की है गाल गलोचन बहुत ज्यादा। मैं यही कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, मैं यही कह रहा हूँ, तो उन्होंने की है, हमने नहीं की। हाँ नहीं, हमने तो नहीं की, हमें की जरूरत नहीं है। वो 11वां निशान मैं बता रहा था कि दानियाल नबी की किताब से इन्होंने लिखा है, जो कहानियों की किताब है, और ये ऐसी कोई हदीस नहीं है कि मसीह मौत 14वीं, बल्कि मसीह मौत का तस्वर ही गैर इस्लामी है। ये कुरान और सुन्नत में ऐसी कोई बात दर्ज ही नहीं है। तो आप इस पर देख लें कि मेरे पास ऐसी 38 बयान मौजूद हैं मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी जो हैं उनके, और ये सब झूठे हैं, और इतने झूठे हैं कि ये एक बात ही काफ़ी है कि इस जमात को, और वो ख़ुद भी आजकल मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को हर बात पर झूठा कहते हैं। मैं तो ये भी उनसे कहता हूँ कि आओ आप, मैंने एक वीडियो अपलोड की है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का वालिद कौन है, और मैंने नहीं कहा, आमिर साहब, आमिर भाई, ये बात सबसे पहले अलेक्जेंडर डोई ने कही थी कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी जो है हराम की औलाद है, और ये सफ़ा नंबर 1231 पर 1976 की कार्रवाई में लिखा है। मिर्ज़ा नासिर ने बताया असेंबली को, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के लफ्ज़ ये थे जब अलेक्जेंडर डोई ने न्यूयॉर्क वर्ल्ड में 7 खत शाया किए, तो मिर्ज़ा कादियानी ने लिखा, ये मुझे कहता है कि मैं हराम की औलाद हूँ और मेरा बाप नामालूम है। मैंने ये बात तारीखी हवालों से और मिर्ज़ा कादियानी की तहरीरों से साबित की है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का बाप मिर्ज़ा ग़ुलाम मुर्तज़ा हो ही नहीं सकता, और उसका नाम है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का बाप कौन। टिकटॉक पर ही मैंने अपलोड की हुई है सबूतों के साथ। तो खैर, हम तो कुछ नहीं कहते,
अब क्या कहें, इतना झूठ है ना, ये तो खुद मिर्जा गुलाम कादियानी को सुबह शाम झूठा कहते हैं। और तीसरी आखिरी बात मैं ये करूंगा, ये जो खलीफे हैं इनके, ये तो मिर्जा गुलाम कादियानी की 1905 की वसीयत की खिलाफ वर्जी है। हकीम नूरुद्दीन का कभी खलीफा का इंतखाब नहीं हुआ। आमिर भाई भी यही, मेरा यहाँ दिया भाई ने मुझे यही बात कही थी, और उसका कोई सबूत नहीं है। इनका पहला खलीफा जिसने अंजुमन तोड़ी अप्रैल 1914 में, मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद जो था, वो शख्स था जो बहुत ही बदकिरदार शख्स गुजरा है। तो खैर, अब कादियानियों का मामला कादियानियों के साथ है। हम तो आराम से अगर बात करें तो हम जरूर करेंगे बात, गाली गलौचन नहीं। हाँ बिल्कुल। अगर मैं आया बस एक आमिर भाई मुझे इजाजत है, मैं जुम्मे के लिए जा रहा हूँ, अभी बस 10 मिनट रह गए। तो अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया सबका। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको एक सवाल है, छोटा सा जवाब आपका छोटा सा ही होगा कि आपको मिर्जा साहब का दूसरा जन्म कैसा लगा? हाँ नहीं, वो ठीक है। अगर आप उस शख्स को 10 से ज़रब दे दें तो वो मिर्जा गुलाम कादियानी बन जाएगा। यो एक से जो है ना नजर साहब मॉनिटर किया है, वो झुकना है, धरना है, कर रही हो जी। ठीक होगा, ठीक होगा, बेहतर होगा। राजा साहब के हाल ने ठीक हो? जी मलक इमरान साहब ठीक ठाक, खैरियत। ज़िया भाई आए थे, पता कानून याद रखियो, जेड़ा ਤੁਹਾਨੂੰ क्यों नहीं चुकिया, गल समझ आ गई इशारे च, वो कोई भी होवे, कोई भी हो, ठीक हो गया ज़िया भाई, वो नहीं चुकनी आईडी। राजा साहब इस गल तो क्यों भजदे ने? हालांकि वो बंदा इन्हां नूं आखदा है कि मैनू इल्हाम होया अहमदियत ही सच्चा दीन है, क्यों भजदे ने इस गल तो? नहीं, राती मैं राती सवाल पूछा चीमा साहब कोलों, मैं क्या जड़ियां दुबई विच बारिशां होईयां ने ते तुहानू तो पहले पता चल गया सी, ते चीमा साहब ने कन्फर्म किया जी कि मैनू पहले पता चल गया सी, ते ये मैं जड़ी है पेशन गोई और इल्हाम जड़ा मैनू हो गया सी 2020 विच। वाह वाह वाह, जन्म ऐसे नहीं हो जाते, रात दी गल, जन्म ऐसे नहीं हो जाते दूसरे जन्म। वो अर्जुन है, वो करण है। अर्जुन करण, अर्जुन पहले आया, करण होना आया। तो मानना चाहिए, बिल्कुल मानना चाहिए, क्यों